بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے خاوند والی عورت اور مسکین کی ضرورت میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں کوشش کرنے والا، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ ایسا ہے جیسا رات بھر نماز پڑھنے والا کہ ذرا بھی سستی نہ کرے، اور دن بھر روزہ رکھنے والا کہ ہمیشہ روزہ دار رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے خاوند والی عورت اور مسکین کی ضرورت میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں کوشش کرنے والا، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ ایسا ہے جیسا رات بھر نماز پڑھنے والا کہ ذرا بھی سستی نہ کرے، اور دن بھر روزہ رکھنے والا کہ ہمیشہ روزہ دار رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے خاوند والی عورت اور مسکین کی ضرورت میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں کوشش کرنے والا، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ ایسا ہے جیسا رات بھر نماز پڑھنے والا کہ ذرا بھی سستی نہ کرے، اور دن بھر روزہ رکھنے والا کہ ہمیشہ روزہ دار رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے خاوند والی عورت اور مسکین کی ضرورت میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں کوشش کرنے والا، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ ایسا ہے جیسا رات بھر نماز پڑھنے والا کہ ذرا بھی سستی نہ کرے، اور دن بھر روزہ رکھنے والا کہ ہمیشہ روزہ دار رہے۔ فائدہ: بے خاوند والی عورت سے عام مراد ہے کہ رانڈ ہو گئی ہو یا اس کو خاوند میسر ہی نہ ہوا ہو۔ اس حدیث پاک میں ان دونوں کے لیے، کوشش کرنے والے کے لیے، یہ اجر و ثواب اور فضیلت ہے، خواہ اس کی کوشش سے کوئی ثمرہ پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اس کو نفع پہنچانے کے لیے چلے تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مضطرب بھائی کی مدد کرے، حق تعالی شانہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے سخت دن، جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ جم سکیں گے، یہ ثابت قدم رہے گا۔ اور اس حدیث پاک سے ایک لطیف چیز یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ فتنوں اور حوادث کے زمانوں میں جب لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں، جیسے کہ آج کل کا زمانہ گزر رہا ہے، ایسے لوگ ثابت قدم رہتے ہیں جو لوگوں کی اعانت اور مدد کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجتوں میں سے کسی حاجت کو پورا کرے، حق تعالی شانہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، جن میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو حکومت تک پہنچا دینے کا ذریعہ بن جائے، جس سے اس کو کوئی نفع پہنچ جائے یا اس کی کوئی مشکل دور ہو جائے، تو حق تعالی شانہ اس شخص کی جو ذریعہ بنا ہے، قیامت کے دن پل صراط پر چلنے میں مدد فرمائیں گے، جس وقت کہ وہاں لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے۔